اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جس کو اگر فقیر پڑھ لے فقیر بادشاہ بن جائے گا۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، جو شخص سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یقین جانے جو شخص اس طرح پڑھ لے گا اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، معزز سامعین کرام، اگر آپ لوگ بھی اپنے نصیب اور مقدر کو چمکانا چاہتے ہو تو یقین جانیں آج کی ویڈیو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، ہر وہ ناممکن کام جس کا اسے یقین بھی نہیں ہوتا وہ پورا ہو جاتا ہے، ممکن بن جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستوں، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھتے ہیں حضرت اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ تو معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ نقصان ہے کہ آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، سن ہی نہیں پاتے، وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف قبول ہوں گے۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کا فائدہ خود ہی سن لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لازمی پورا واچ کریں گے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور جو بھی نیک کام کریں، چاہے وہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام، اس سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دیا کریں۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ یہ وظیفہ، آپ کا یہ عمل قبول ہوئے۔ اور معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ دینا کتنا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ معزز سامعین کرام، اور ایک اہم مسئلہ کہ ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں، لاکھوں کیا اربوں روپے دیتے ہیں، مگر ہمارا صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے وظائف بھی قبول نہیں ہوتے، ہمارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، ایسی کون سی وجہ ہے؟ ہمارا صدقہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی صدقہ دیتے ہیں ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت صدقہ دیتے ہیں، اور یقین جانیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ لوگ لاکھوں کیا اربوں روپے بھی دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے خرچ کر دیں، آپ کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔
معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ دینا کس کو ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے گھر کے اندر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے غریب لوگوں کو، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ زبان سے اقرار تو نہیں کرتے لیکن حقیقتاً وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کچھ صدقہ دے دیتے ہیں تو یقین جانیں وہ نہایت خوش ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کو صدقہ دے دیا، اب دینے کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ وظیفہ کریں تو آپ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ اب پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی تو پڑھنا ہے، مگر کیسے پڑھنا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سیم اسی طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، آیا اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہم اس ویڈیو کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے درود ابراہیمی کو سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر آپ کو دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آن لائن قرآن اکیڈمی، آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دیں گے، آپ نے جوائن کر دینا ہے، پھر آپ نے بھی قرآن سیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ نایاب، یہ مجرب اور آزمودہ عمل قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 ٹائم 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اسی کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کا پیارا نام یا فتاح کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، اس کے ساتھ یا فتاح 313 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اس لیے پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ 3 منٹ، یہ 5 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھول سکتی ہے۔ جی ہاں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی جتنی رینج ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔